خداوند یسوع مسیح میں میرے نہایت ہی پیارے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور بچوں، میں آپ سب کو آج کی اس پاک سبت کی اور یہاں کی کلیسیا کی سالانہ شکر گزاری کی عبادت میں بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو اپنے بھائی پاک روشن کی طرف سے اور اپنی طرف سے سلامتی اور محبت کا پیغام دیتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی عبادت کے لیے جو کتاب مقدس کا حوالہ ہے وہ اس سال کی شکر گزاری کے لیے جو ہمیں دیا گیا، زبور نمبر 145 اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ جب کلیسیا کوائر کے ساتھ مل کر حوالہ کے بعد کا گیت گا سکتی ہیں، اور حوالہ کے بعد کی جو گیت ہے اس کی آپ صرف 2 لائنیں گائیں گے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ، چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ تھینک یو سب، برائے مہربانی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے نہایت پیارے عزیز بھائیوں، بہنوں، آج پھر ہمارے سامنے وہ وقت ہے کہ جس کا بہت سارے پورا سال انتظار کرتے ہیں، پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اس روح میں کہ میں خاص اس طرح سے تیار ہو کے کب خدا کے گھر میں جاؤں گا، کب خدا کے گھر میں جاؤں گی۔ اور پھر وہ خدا کی ذات جو اس ساری کائنات کا نہ صرف منصوبہ ساز ہے بلکہ اپنے منصوبوں پہ عمل پیرا ہو کے اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے۔ وہ جو وقتوں کا، میادوں کا خدا ہے، وہ جو ہر ایک بات کو ترتیب دیتا ہے، اور کئی دفعہ وہ یہاں تک بھی نہیں دیتا ہے
کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے کاموں کو بھی وہ ہونے دیتا ہے کہ جس کو جب ہم اپنے ایمان کے ترازو پہ بھی تولتے ہیں، اپنی عقلوں کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں، ایسا خدا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو کچھ ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا ہمیں اس کی پہچان ہے، اور جتنی خدا کا بیٹا اس کی پہچان کروا کے گیا، جتنی پہچان آج تک اس کی روح القدس نے ہمیں دی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا بھلا ہے، وہ نیک ہے، اس کے پاس ہر ایک انسان کے لیے بھلائی ہے۔ وہ خدا ایسا خدا ہے کہ جو بدیوں کے منصوبوں میں بھی، بدی ہونے کے عمل میں بھی ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو کسی کی تباہی اور بربادی نہیں ہونے دیتا، اور اس کے باوجود جب ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں، شخصی زندگی پہ، اپنی خاندانی زندگی پہ، اپنی گروہی زندگی پہ، اپنے معاشرتی زندگی پہ، اپنی یہاں تک کلیسیائی زندگی پہ، تو ہمیں بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے، دکھ، بیماریاں، آزمائشیں، طرح طرح کے حادثات، روپے پیسے کی کمی، دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے، حتیٰ کہ بہت کچھ، ہر ایک جس چیز کا، جس بات کا تجربہ کر چکا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود کہ اس کے اندر سے یہ آواز تو نکلتی ہے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے، اور اس کے باوجود حقیقت کیا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم پہ گزرتا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ ہم پہ گزر رہا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، اکثر اس صورتحال کا شکار ہو کے جو الفاظ بائبل مقدس میں درج کیے گئے، تحریر کیے گئے، بنی اسرائیل کے خروج کے وقت سارے ان حالات کے بارے میں، تو وہ بنی اسرائیل کے جن کو خدا کی ذات نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت سے، غلامی سے نکالا، اور اس نکالنے کے عمل میں، اس پروسیس میں، جہاں کہیں ان پہ ذرا سا بھی کو معاملہ سختی کا درپیش آیا، حالانکہ خدا ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے ہونے دیا، تو لوگ بڑبڑانے لگے، یہاں تک کہ وہ خدا پہ بھی تہمتیں لگانے سے باز نہیں آئے۔ خدا پھر بھی مہربان ہے، اور جب ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری زندگی میں وہ ہو، لیکن ہم اس سے گزرے، اور اس گزرنے کے وقت میں جب ہم اس طرح بڑبڑائے نہیں، اگر ہم نے اس وقت گلے شکوے نہیں کیے،
تب تو خدا کی وہ بیش بہا برکات جو اس کے فرزندوں کے لیے ہیں، اس کا تجربہ ہم پہلے سے پا چکے ہیں۔ اور اگر کہیں اس طرح کا کچھ ہوا بھی ہے، کیسے؟ کیا اکثر ہماری کلیسیاؤں میں یہ آواز ہمیں سننے کو نہیں ملتی؟ اور بڑیاں دعاواں کروائیاں، بڑا کچھ ہے کیتا ہے، میں تے کسی نال کوئی زیادتی کدی کیتی کو نہیں، پتہ نہیں میرے نال کیوں کس طرح ہوتا۔ اس کے باوجود کہ اس طرح کی کمپلین کا، شکوے شکایتوں کا سلسلہ وہاں پہ جا جڑتا ہے کہ یہ پورے طور پہ کفر کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بڑیاں دعاؤں کرائیں نے، خدا سنتا ہی نہیں۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو میرا کان اتنا بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی دعائیں کروائیں وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا خدا کی ذات کے خلاف بیان بازی نہیں ہے؟ اور خدا کی ذات کے خلاف بیان، خدا کی ذات کے خلاف بولنا ہی تو کفر ہے۔ اس کے باوجود وہ پیار کرنے سے باز نہیں ہے۔ اور جب ہم ان مشکلوں سے نکل آتے ہیں تو پھر اپنے ان سارے سلسلوں کو، سوچوں تک کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے کیا ہیں؟ اے خدا میں ہر روز تجھے مبارک کروں۔ یہ انسان کے اندر کی آواز اس کے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جب وہ خدا کی ذات کو، اس کی مدد، اس کی پناہ، اس کی عطا کو سمجھتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز تجھے مبارک کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر بھی انسان کی زندگی کا ایک ایک دن ہر طرح کی خوشیوں سے تو بھرا ہوا نہیں ہے۔ کبھی ہوا گرم آتی ہے، کبھی ٹھنڈی آ جاتی ہے، کبھی حد سے زیادہ تپش ہے، اور کبھی نہایت اطمینان اور سکون کی بات ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، جہاں کئی دفعہ ہمیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب میرا خاتمہ ہو گیا، اور یہ خدا ہے جو پھر زندگی کی طرف لوٹا لاتا ہے۔ ہمارے اپنے پیارے جن سے ہم جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک دن آتا ہے جب ہمارا ہی وہ باپ کے جو نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ان کی خاطر لگا رہتا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے لگی رہتی ہے، ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے ساتھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے، کیا کئی گھروں میں ایسا نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے ہی مختلف عمر کی ایک ایک اس کے فیز میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہر روز مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دکھ، تکلیف اور آزمائشوں کے انبار لگے ہوں،
چاہے مصیبتوں کے بیماریوں کے پہاڑ نہ ٹوٹ پڑیں تو ہر روز اس کو مبارک کہنا مطلب کیا ہے کہ میں ہر روز تیری حضوری میں شکر گزار ہوں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اور شکر گزار ہونا برکت کا باعث بنتا ہے. کسی کے ساتھ جا کے آپ اس کے ساتھ گلے گزاری کر کے دیکھ لو وہ آگے سے کس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے گا. لیکن جب اس کے شکر گزار ہوگے تو پھر دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے. لیکن خدا وہ نہیں کہ جس کو انسانی ترازو میں پرکھا جا سکتا ہے. خدا وہ نہیں جو انسان سے آزمایا جاتا ہے. خدا وہ نہیں کہ جس کو انسان اپنی سمجھ پہ اس کی حیثیت کو بناتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آج کی یہ جو دوسری اور زبور 145 کی تیسری آیت کا اگلا ہے آخری حصہ ہے کہ اس کی بزرگی سمجھ سے باہر ہے. اس کی حد تو وہاں سے بھی سٹارٹ نہیں ہوتی کہ جہاں ہماری سوچیں جا کے ختم ہو جاتی. وہ مہربان خدا جب ہم اس کی مہربانیوں کو اپنی جان اور روح میں فیل کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل جو سخت دل بھی ہیں پھر وہ گوشت کے بن جاتے ہیں. اور گوشتین دل وہ ہے جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے, جو اس سے پیار اور محبت کرتا ہے. اور یہ وہ دل ہے, یہ وہ خدا ہے کہ جو اس کو محسوس کرتا اور اس کی ایک ایک بات کو اپنے لیے بہتر جانتا اور اس سمجھ کے ساتھ پھر اس کی حضوری میں آ جاتا ہے کہ باپ میں تجھے مبارک کہہ رہا ہوں, اے میرے خدا میں تجھے مبارک کہہ رہا ہوں. مبارک ہے کون؟ کس کو مبارک کہتے ہیں؟ جس کے پاس برکت ہے وہ مبارک ہے. خدا مبارک اس لیے کہ وہ برکت کا منبع ہے, برکت کی بنیاد ہے. اس کے پاس دینے کو یہی کچھ ہے. اور جب ہم اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے, ہر ایک چیز یہ خدا نے دی ہے, آج جو کچھ میں ہوں یہ ساری بخشش خدا کی ہے, پھر میرے عزیزو ہم کہتے ہیں کہ تم ہی ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے, تیرے نام کا ہے. اور یہاں سے پھر ہم اس کی حضوری میں اپنا سب کچھ لے آتے ہیں, اپنا سب کچھ اس کی حضوری میں لے آتے ہیں. اور وہ ہمارا اس سب کچھ لے آنے کو ہماری شکر گزاری کے طور پر قبول کرتا ہے اور پھر وہ خوش ہو کے برکت دیتا ہے. اور یہ شکر گزاری ایکچولی ہے کیا؟ شکر گزار ہونا کیا ہے؟ آپ جس سے سوال کرو, میں نے سیمینارز میں یہ سوال بہت جگہوں پہ کیا, اس کے جواب جتنے بھی ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہ خدا اس طرح سے برکت دیتا ہے, یہ کرتا ہے تو ہم شکر گزار ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لیکن شکر گزار ہونا دراصل ہے کیا؟ شکر گزار ہونے کا عمل ہے کیا؟
شکر گزار ہونے کا عمل خدا کی ذات پر، اس کی کامل ذات پر کامل بھروسے کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکر گزار ہونا۔ چیف اپاسٹل شنائڈر نے اس سال جولائی آخری 30 یا 31 تھی شاید، اگر میں بھول نہیں رہا، تو سنڈے کی سروس ایک انہوں نے جو ہے لی، اور اس میں جس انہوں نے کلام کے ساتھ سرو کیا وہ کنگال بیوہ کا اس کا ذکر تھا۔ اس کی 2 دمڑیاں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے اس سوچ میں، اور بہت سارے خدا کے خادم اس کلام کا پرچار کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے وہ جو اپنے انہوں نے مال کی کثرت سے دیا، اس کو جو ہے اس نے بالکل نہیں گردانا، اس نے صرف 2 دمڑیاں جو اس نے دی ان کو اس نے بہت اچھا اس کو جانا، اس کو قبول کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگلے دن پاس روشن بھی اس بات کو کر رہے تھے کہ وہ جو ہے لاکھوں کے جو ہے وہ رد نہیں کی ہوئی۔ 2 دمڑیاں تیرے لاکھوں سے افضل ہیں زیادہ اس کے حضور، یہ اس شاعر کی اپنی سمجھ ہے۔ معاملہ اس کی ذات پر کامل بھروسے کا ہے، اور وہ کامل بھروسہ ہے کیا؟ کامل بھروسہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، اپنے اپنے معیار میں۔ وہ جن کے پاس مال کی کثرت ہے، جب اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں تو وہ اس نے لاکھوں کروڑوں میں سے لاکھوں دے دیے، کروڑ دے دیے، تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے کم دیا ہے؟ 2 دمڑیوں سے کہاں کسی کے گھر کا نظام چلتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے نہ زیادہ دینے کی نہ کم دینے کی، بات دراصل خدا کی ذات پہ بھروسے کی ہے۔ اور چیف اپاسٹل نے اس میں بات کیا کی؟ انہوں نے کہا جو کچھ ہم دیتے ہیں خدا کی نظروں میں مقبول وہ ٹھہرتا ہے کہ ہم اس کو پیش کیا کر رہے ہیں۔ اور چیف اپاسٹل نے ایک بہت گہری بات، آدھی بات سن کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے ساتھ محبت کا اظہار وہ نہیں کہ جو ہم جتنا پیسہ، یہ شکر گزاریاں کے سارے طریقہ کار جس طرح سے بھی ہم اس کی حضوری میں شکر گزار ہوتے ہیں، سو وہ جو کچھ اس کی حضوری میں لے کے آتے ہیں اس سے ہماری محبت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے بچایا کتنا ہے، کتنا میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، کتنا میرے پاس ابھی میرے بٹوے میں پڑا ہوا ہے، میرے پرس میں پڑا ہوا ہے، میری جیب میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے خدا کے ساتھ محبت کا اظہار۔ خدا آپ سے وہ سارا کچھ نہیں مانگتا جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، کبھی نہیں مانگے گا۔ بیوہ کو اس نے اس لیے وہاں پہ کہا کہ کس نے سب سے زیادہ ڈالا کہ اس نے اپنا سوچا ہی نہیں ہے۔ خدا نے کے بیٹے نے کہا اس نے اپنی ساری جمع پوری، ساری روزی ڈال دی، اس نے اپنے اگلے ٹائم کا نہیں سوچا۔ میں نے جب چیف اپاسٹل کا وہ میسج پڑھا تو فرسٹ ٹائم میں نے ایک اور بات جو ہے، تاریخی بات جو ہے وہ نوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا تھا؟ ہیکل کی مرمت ہو رہی تھی۔ ہیکل کی ساری بلڈنگ کا کام ہو رہا تھا۔ اس بیوہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیوں پیچھے ہٹ؟
جو کچھ اس نے سوچا ہوگا بائبل مقدس اس کے بارے میں چونکہ خاموش ہے، خدا کے بیٹے نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، تو تفصیل نہیں بتائی جا سکتا. ہاں سوچا جا سکتا ہے کہ کیا ایسے ایسے ہوا ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیوں پیچھے ہٹوں، میرے پاس یہ کچھ ہے، یہ اتنا نہیں ہے، لیکن میں یہ سارے کا سارا خدا کی حضوری میں اس کی ہیکل کے خزانہ میں ڈال دیتا ہوں. اور جب اس نے یہ سوچ اس کے دل میں تھی، خدا کے بیٹے نے جو ہیکل میں خزانہ کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس کس طرح سے دے رہے ہیں، تو اس نے جب اس کو دیکھا تو پھر اس نے اپنے شاگردوں اور رسولوں سے کہا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا. اور کیوں زیادہ ڈالا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ خدا پر کامل بھروسہ کیسے اس نے کیا؟ اس کا جواب بھی خدا کے بیٹے کے اس کلام میں پوشیدہ ہے کہ جب اس نے وہاں پہ گفت و شنید کر رہا تھا، سکھا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، تو ایک شرح کے عالم نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اب کتنی عجیب بات ہے کہ جو کچھ خدا نے مقدس موسیٰ کو احکام دیے، وہ 10 احکام، خدا کے بیٹے نے اس میں سے کسی حکم کو پورے طور پہ چھیڑا ہی نہیں. اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اس سے محبت رکھ. اور یہاں یہ فل سٹاپ نہیں لگ جاتا، اور پھر اس نے اپنی اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اس کو تکمیل تک پہنچایا کہ دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر. وہ بیوہ اس سب سے بڑے حکم پہ عمل کر گئی تھی. پچھلے سال کہیں کسی چرچ میں، بہت بڑا چرچ ہے، تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ چرچ کی بلڈنگ جو ہے ایسے سلیب کی طرح بنی ہوئی، وہ ایک سائڈ اوپر سے سارے کا سارا چھت کھلا ہوا تھا. ایک یہ جو ایسے جہاں پہ آپ لوگ یہ پیچھے بیٹھے ہو، وہاں پہ اوپر چھت کھلا ہوا تھا. کیسے وہ تعمیر ہوگی؟ سو یہ ہمارے جو کچھ ہم دیتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس سے ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تیرے گھروں کی تعمیر کے لیے، تیرے کام کے لیے. اپنے پڑوسی سے ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن وہاں خدا کے گھر میں جا کے تسلی اور اطمینان پائے. اور جو ہمارا نیو اپوسٹولک چرچ کا ایک ویژن ہے کہ ایک ایسا خدا کا گھر، ایک ایسی جگہ کہ جہاں ہر کوئی آ کر اپنے آپ کو وہاں اپنے گھر جیسا پائے، تسلی اور اطمینان پائے. تو یہ وہ خدا کے گھروں کی، ان کی ساری مرمت کے لیے، نئے بنانے کے لیے. ابھی جس دن اپاس روشن کل پرسوں یہاں پہ تھے، اس سے اگلے دن ہم اسلام آباد میں، شکر ہے خدا کا کہ اسلام آباد میں ہم ایک چرچ بلڈنگ بنانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ وہ بالکل نیا وہاں پہ اب بنا ہے. آپ خود خیال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ چرچ جب بنایا گیا ہے، یہ وہ ہمارے ہدیے نذرانے ہیں. پھر جو کچھ خدا کے خادموں کی ضرورتیں ہیں خدا کے کام میں، وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں. اور جب ہم اپنی خالص نیت کے ساتھ
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے کوئی بھی خالص نیت نہیں رکھتا. خالص نیت ہمارا خالص ایمان ہے. اس ایمان میں جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس ایمان میں جب ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، اگر تو ہم اپنے آپ میں دو دلے نہیں ہوتے، اگر اسی طرح سے ہم عمل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہم ٹھہرا لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کی طرح نہیں، تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے. خدا کے ساتھ دشمنی گناہ ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. موت کا مطلب کیا ہے؟ جدائی. خدا جدا نہیں کرتا. خدا کے تو بیٹے کو صلح کا اور سلامتی کا شہزادہ کہا گیا. سو آئیں، آج ہم نے، آج یہاں کی کلیسیا نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ اظہار آپ کا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، یا وہ خدا جانتا ہے. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ اس کا آغاز، وہ شروع کہاں سے ہوا ہے، کہ جب ہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ ٹھان لیا اپنے دل میں کہ میں نے اس سالانہ شکر گزاری میں یہ کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس کے لیے تیار ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تیاری کرنا. سو وہ پہلا لمحہ کہ جس لمحے میں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ میں نے کرنا ہے، وہاں سے آپ کی اس تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس برکت کا آغاز ہو جاتا ہے. اب کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، یہ وہ اوپر والا جانتا ہے، یہ وہ ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے. کیونکہ خدا آپ کے کاموں کے انجام کو نہیں دیکھتا، خدا ہماری محنت کو اور ہماری تیاری کرنے کے عمل کو دیکھتا اور اس میں برکت دیتا ہے. کیونکہ ہم کون ہیں جو کوئی بھی کام تکمیل تک پہنچا سکیں؟ تکمیل تک، انجام تک کسی چیز کو پورا کرنا اس کا کام ہے جو خود پورا ہے. مکمل وہ کرتا ہے جو خود کامل ہے، ناکامل کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتا. ایک سال کا ہمارا ماٹو تھا وکٹری وتھ کرائسٹ. سال کے اینڈ پہ خدا کے بندہ ہمارا ڈسٹرکٹ اپاسل مارک پول، اس نے جب اس سال کا لیٹر لکھا ہے آخری، تو اس نے کہا کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری ناکامیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے بیٹے اپنے مسیح کے ساتھ فتح مند تو نہیں ہیں. اس نے کہا لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ فتح مند ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا ہے، جو اپنے ایمان پر قائم ہے اور اپنے ایمان کو اس نے نہیں چھوڑا، وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ فتح مند ہے. اور فتح مندی جو ہے وہ ہماری شکر گزاری کا کامل انجام ہے. اور فتح مندی صرف اور صرف خدا کے بیٹے کے ساتھ ہے. اور اس کے بیٹے کے ساتھ فتح مند کون ہوتے ہیں؟ وہی جو ہر لمحے، ہر وقت اس کو مبارک کہتے ہیں، جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. شکر گزار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے زندگی میں، گزرے وقت میں میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے.
اس لیے میں یہ کچھ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ اسٹیک اپاسٹل نے اپنے شکر گزاری کے جو لیٹر اس سال کا لکھا ہے آپ تک پہنچا دیا گیا ہوگا، اگر نہیں تو پھر بھی میں خدا کے خادم سے کہوں گا کہ اس لیٹر کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن آؤ میں ایک اور طریقہ جو ہے آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ اپنے مستقبل کے لیے شکر گزار۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز اور پھر عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا، تو گا کا تعلق ہی جو ہے وہ تو آنے والے وقت کے ساتھ ہے۔ آؤ مستقبل کو دیکھیں، وہ مستقبل کے جس میں وہ پہلے سے ہمارے اس سارے وقت کو اپنے پاک ہاتھوں میں محفوظ کر چکا ہے۔ ہماری نجات، خدا کے بیٹے کی آمد، آپ بے شک وہ بہت کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ابھی وہ سارا کچھ وقوع پذیر ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے اس عظیم مستقبل کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ اور اس کا ایک حصہ تو آپ کے سامنے ہے، اس مستقبل کا ایک حصہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے۔ آئیں اپنے اس مستقبل کو بھی سنبھال کر اس کی حضوری میں شکر گزار ہوں۔ اور وہ مستقبل، وہ حصہ، وہ آنے والا وقت، وہ ہے کیا جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے، آپ کے گھروں میں ہے، آپ کی اولاد، آپ کے یہ بچے، ننے نوجوان جو ابھی اس میچورٹی کو پہنچ رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے زیادہ دور نہ جائیں، جس کے لیے ماں باپ نے اپنے نکاح کے وقت میں خدا کی ذات سے عہد باندھا، جس کا اگلا حصہ یہاں پر ہوا کہ جب آپ نے اپنے بے شک پہلے بچے کو پانی سے پاک بپتسمہ دلوانے کے لیے، اس کی سیلنگ کرنے کے لیے خدا کے ساتھ عہد باندھا۔ وہ ذمہ داری ہے، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گا، یہ مستقبل ہے ہمارے پاس جس کو سنبھالنا ماں باپ کا پورے طور پہ فریضہ ہے۔ اور جب ہم اپنی اولاد کو پورے طور پہ سنبھالتے، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے نکاح کے وقت کے عہد کو بھی خدا کی حضوری میں پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے بپتسمہ سیلنگ کے وقت کے عہد کو بھی خدا کی حضوری میں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام بھی ہمارا وہ ہے کہ جو اس سے متعلق ہے کہ میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ مبارک کہتا ہوں۔ اور یہی اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی شکر گزاری ہے، اور یہی وہ کچھ ہے کہ جو اس کی ذات کو ہمارے لیے پورے طور پہ آشکارا کرتی رہتی ہے، کھولتی رہتی ہے، اس کی ذات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وہ خدا جس کو ابھی تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا بیٹا ظاہر کر گیا، اور وہ کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ یہی محبت جب ہم اس کے لیے ظاہر کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے مبارک کرتا ہوں۔ اسی محبت کی بنیاد پر انسانی رشتے بنتے ہیں، پھر چاہے جو کچھ بھی ہو، محبت کو زوال نہیں، محبت کی بنیاد پر بننے والے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی نہیں ٹوٹتے، کیونکہ پھر ان رشتوں کی بنیاد میں میرے اور آپ کے منجی کا وہ خون شامل ہو جاتا ہے کہ جو اس عمارت، اس کلیسیا کو بناتا جا رہا ہے،
جس کے لیے روح القدس اس کو تعمیر کر رہا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر ہم یہ خدا کا گھر اس محبت کی تکمیل پاتے ہیں. یہاں ہم آ کے دعائیں مانگتے ہیں, یہاں خدا ہمیں برکت دیتا ہے, اور یہاں اس برکت کا انجام وہ نجات ہے کہ جس کو خدا کا بندہ پاس روشن اگلے دن کہہ رہا تھا کہ پھر آپ تسلی اور اطمینان پاتے ہو. شکر گزاری آپ کو تسلی اور اطمینان تک پہنچاتی ہے. سوئیں وہ تسلی اور اطمینان خدا سے پانے کے لیے ہم نے آج جو کچھ بھی کیا ہے, چاہے ہم نے روپے پیسے کی صورت میں اس کی حضوری میں شکر گزار ہوئے, چاہے ہم نے اس طرح کی یہ سبزیاں یہ اجناس خدا کی حضوری میں لے کر آئے ہیں تو ہم شکر گزار ہوئے. وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور شکر گزار ہونا, خدا کو مبارک کہنا, اور وہ اس طرح سے کہنا کہ جو اس کو قبول ہو, جس کو وہ قبول کرے وہ ہمارے دل ہمارے ذہن سے نکلتی ہے. وہ خدا پہلے دلوں کو دیکھتا ہے. اس میں جہاں تک ہم کر گزرے ہیں, آپ میں سے ایک ایک نے جہاں تک کر لیا ہے, میں ایک ایک کے لیے بطور ایک ذمہ دار خدا کے خادم کے طور آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے لیے خدا کی بیش بہا برکات کا خواہش ہوں. خدا آپ کو حد سے زیادہ برکت دے. سو یہ جو کچھ ہو گیا ہے, جو آپ نے کر دیا ہے, وہ سارا کیا آپ کو مبارک ہو. اب اس سے آگے ڈسٹرکٹ اپاسٹل بانس ساؤتھ افریقہ کے ڈسٹرکٹ اپاسٹل تھے, یہاں پاکستان میں بھی آئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ چیف اپاسٹل نے آنا تھا. چیف اپاسٹل آئے, سنڈے کو وہ ایونٹ ختم ہو گئے, کہتے ہیں وہ اپاسٹل صاحبان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ اپاسٹل چیف اپاسٹل نے آنا تھا, آ گئے, وہ کام ہو گیا, اب ہمیں یہ بتا کہ آگے کیا کرنا ہے. آج کی یہ شکر گزاری ہمارے لیے یہ ہو گئی, خدا اس کو قبول کرے. اب آگے جو کچھ کرنا ہے اس کی تیاری کریں, پیچھے نہیں, اب آگے. پھر وہی بات کہ جس کے خدا کے بندہ ہمارے پیارے ڈسٹرکٹ اپاسٹل مارک ہول نے کہا کہ اپنے مستقبل کے لیے بھی شکر گزار. وہ مستقبل جو خدا کے محفوظ ہاتھوں میں پورے طور پہ سکتے ہیں. جہاں ہماری شکر گزاری صرف ہمارا اپنا وہ کام ہوگا کہ جو خدا کی پاک خدمت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا. وہ کیا ہے کہ پھر اس کے بندے ہمیشہ ہمیشہ اس کی عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ اس کو مبارک کریں. آج کے خدا ہمیں اس پاک ترین لمحے اور اس کامل ترین لمحے تک جانے کے لیے جو کچھ ہمیں عطا کر رہا ہے ہم اس کو سنبھال کر استعمال کر سکیں. آمین. تو خدا یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزو،
آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے آدمین میرے دائیں بائیں یہاں تشریف فرما ہے. اس کے ساتھ جو دوسری حقیقت ایک اور بھی جڑی ہوئی ہے کہ آج کی ہی پاک عبادت میں جو ہے وہ ولی سیلنگ کا ساکرامنٹ جو ہے وہ بھی ادا کیا جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان ڈیکن کا بطور پریسٹ آرڈینیشن بھی ہے. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں میں واعظ کی تکمیل کا جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے مرحلہ میں داخل ہوں گے کہ جو ہماری عبادت کے نقطہ عروج کے لیے تیاری کا وقت ہے، گناہوں سے معافی پانے اور پاک شراکت میں مناسب طور پر شریک ہونے. تو اس سے پہلے کہ میں بشپ جاوید شریف صاحب کو یہ کہوں کہ وہ یہاں خالصتاً آ کے تو ہم سب کو گناہوں سے معافی پانے اور پاک شراکت میں مناسب طور پر شریک ہونے کے لیے ہماری رہنمائی کریں. آپ سب کے لیے یہ وقت ہے کہ جب سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے کوائر کے ساتھ مل کر واعظ کے تکمیل کی 2 لائنیں جو ہے وہ آپ گائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھیں اور بشپ صاحب یہاں جو ہے وہ ہمیں ساتھ کریں. سب برائے مہربانی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ پیچھے بہنیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں اور آدھی سے زیادہ بہنیں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں اور کوائر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ واعظ کی تکمیل کا شروع کریں. شکر گزارا ربا تیرا، میرے شکر گزارا ربا تیرا، رات نبی دن آئے دے نوائی سویرا، رات نبی دن آئے دے نوائی سویرا، ہر ویلے ہر ویلے نوا مینو گوری سویدائے، ہر روز او میرا بال جگ لینا ہے، ہر ویلے نوا مینو گوری سویدائے، ہر روز او میرا بال جگ لینا ہے. رحمودا ہو رحمودا ہر پل میرے دے بتھیرا، رات نبی دے دائے دے نوائی سویرا، رات نبی دے دائے دے نوائی سویرا، ہر ویلے ہر ویلے. اسی میں میرے عزیز خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خاص وقت کے لیے. کلام کا حصہ جو ہم نے سنا شکرگزاری کے حوالے سے، پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ ہر بات میں خداوند کا کیا کرو، شکر ادا کرو. ہم خداوند کے فرزند ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے خداوند کا ہر حال میں ہی شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں برکتیں عطا کی، شاید ہم ان تمام نعمتوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہم گن بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ جو وقت ہمیں دیا گیا جس کا ذکر بھی کیا گیا کہ خالص طور پر ہم کیا ہو، گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، مگر خدا ہمیں یہ وقت دیتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں اپنے دل سے خداوند کے حضور اقرار کریں. اور پھر خدا وہ ہستی ہے کہ جو قدرت رکھتا ہے ہمیں معاف کرے. اور مسیح میں عزیز کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخری فضا، آخری کھانا
ہمارے نبی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہے تھے، تو جب انہوں نے روٹی توڑی تو کیا کیا؟ شکر کیا، پہلے بات کا شکر ادا کیا۔ آج ہم بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہر ایک بات پر۔ صرف وہ الفاظ کو یاد رکھیں کہ جو میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح نے کہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہمیشہ کی زندگی۔ کاش میں اور آپ جب تک اس جہاں میں اسی میں قائم رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن رہے۔ اسی میں عزیز کلام مقدس میں ہم ایک بات سن رہے تھے اس بیوہ کی، جب وہ اپنے ہدیے اپنی شکرداری ڈال رہی تھی تو یسوع وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اور یسوع آج بھی ہمیں بھی دیکھتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، کھولو تو صحیح۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بدن اور خون میں شمولیت کریں۔ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہمیشہ کی زندگی، اس کی زندگی پانے کے لیے ضروری ہے مسیح۔ یہ وقت ہے، خاص وقت ہے کہ ہم دل سے اقرار کریں اور گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، کیونکہ یہ قربانی جو ہے عظیم اور پاک قربانی، اس میں شامل ہونے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے اور پھر میں اس میں شرکت کروں۔ اور اب ہم سب آئیے اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے، اس دعا میں شامل ہوں گے جسے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے گناہگاروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ اور مسیح کو دیے گئے اختیار کے مطابق اب میں تم سب پر اس خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تمہارے گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والے کا اطمینان تمہارے ساتھ ہے، آمین۔